اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، بالکل آخری دور کی ہے، یعنی جو محمد الرسول اللہ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کا جو آخری دور تھا مکہ کے اندر، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جس قسم کے جوابات کافروں کو دیے گئے ہیں ایسے بہت ہی کم صورتوں کے اندر ہیں، یعنی سخت تکالیف کے اندر تھے محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی۔ اب سورہ صافات کو صافات کیوں کہا جاتا ہے تو دیکھیے پہلا لفظ ہی کیا ہے، والصافاتی صفا، ادھر سے لفظ اٹھایا سورت کا نام رکھ دیا۔ پچھلی سورہ یاسین اور سورہ صافات آپس میں جوڑ کیا ہے تو آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہ وہ پروردگار ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام کی تمام چیزیں ہیں، یعنی وہ بادشاہ ہے۔ تو وہ کون ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ صافات میں، ان الہکم لواحد، وہ تمہارا پروردگار ایک ہے، جو تنہا ہے وہ تمہارا پروردگار ہے۔ اور مضامین بھی اس صورت کے اور سورہ یاسین کے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ صورت بھی قیامت کا تذکرہ بھی کرے گی اور اسی طریقے سے رسالت اور توحید کا تذکرہ بھی کرے گی۔ شروع صورت کے اندر اللہ تین قسمیں کھائیں گے، تین گروہوں کی قسمیں۔ پہلی قسم والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، قطار باندھے کھڑے ہیں، مطلب یعنی وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے صف بنا کر کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں کب حکم دیں گے ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ دوسری فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں۔ یہ کئی قسم کے فرشتے مراد ہو سکتے ہیں، اس سے اسرافیل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ کیا ایک چینخ لگائیں گے، ایک دفعہ لوگوں کو ڈانٹیں گے اور سور کے اندر پھونکیں گے، سارے کے سارے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور دوسرے کون سے قسم کے فرشتے؟ جو سورہ رات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بادلوں کو ہنکاتے ہیں زمین پر بارش برسانے کے لیے، کوڑے مارتے ہیں بادلوں کو، وہ فرشتے۔ تیسرے فرشتے یعنی جن کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر لگی ہے لوگوں کو مارنے کی، وہ فرشتے بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار باندھے کھڑے ہیں، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب کی نصیحت کی، یعنی وہ فرشتے جو وحی کے اوپر مامور ہیں۔ ایک قسم کے فرشتے کون سے؟ جو انبیاء کے اوپر آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں، سحر فہرست حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دوسری قسم کے فرشتے جو لوگوں کے دلوں کے اندر نیک باتیں ڈالتے ہیں، نصیحت والی باتیں ڈالتے ہیں۔ پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ شیطان انسان کو غلط راستہ دکھلاتا ہے، لیکن فی الفور فرشتہ انسان کے دل کے اندر بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مامور ہیں، یہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور وہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے دلوں کے اندر الہام کرتے ہیں، یعنی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، تینوں قسموں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب قسم کیا ہے؟ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ الہ کا لفظ جو ہے یہ دو معنوں کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ بالفعل کسی معبود کی عبادت کی جائے، دوسرا معنی ہے کہ عبادت کی جائے یا نہ، حقیقت کے اندر عبادت کا مستحق ہو، یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے۔ بالفعل تو بتوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے، قبر والوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے، وہ معنی یہاں پر مراد نہیں، بلکہ حقیقی معبود وہ اللہ ہی کی
ذات ہے جو مستحق ہے۔ مستحق کیوں ہے؟ اب اللہ اس چیز کی باتیں بتا رہے ہیں۔ وہ مستحق ہونے کی سب سے پہلی دلیل رب السماوات والارض، وہ پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ رب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اسے کہا جاتا ہے جو وقفے کے ساتھ تدریجاً کسی چیز کو کیا کرے، اپنی انتہا تک پہنچائے۔ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے تدریج سے پیدا کیا اور انہیں اب انتہا تک لے کر جائے گا، اور قیامت والے دن انہیں ختم تہس نہس کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ پروردگار انسان کو بھی اس نے تدریجاً وقفے سے پیدا کیا، مراحل اس سے گزارے، پھر جوانی، بڑھاپا، پھر قبر، ختم کر دے گا۔ یہ رب ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب چیزوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورب المشارق، اور فرمایا تمام مشرقوں کا رب اللہ ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے سورج کا ایک مشرق نہیں ہے، سورج کا ایک مشرق نہیں۔ اب ہمارے ہاں سورج کا مشرق ہے، یعنی سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، تو کسی دوسرے ملک کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ادھر اس کا مشرق ہے، پھر دوسرے ملک کے اندر اس کا مشرق ہے، تو کئی قسم کے مشارق بنتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، تیرا پروردگار مشارق کا رب ہے۔ تو یہاں سے یہ بات مت سمجھیے کہ مشارق کا رب یہ اللہ ہے، مغارب کا کوئی اور۔ فرمایا نہ، قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک ہی چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ دوسری چیز کو یہ لوگ خود بخود سمجھ لیں گے، دوسری جگہ پر ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں رب المشارق والمغارب انا لقادرون، کہ تمہارا پروردگار مشارق اور مغارب دونوں کا پروردگار ہے۔ رب المشارق۔ دوسری وجہ الہ ہونے کی، اللہ فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے خوبصورت بنایا آسمان کو۔ کون سا آسمان؟ الدنیا، قریب کا آسمان۔ یہ آسمان دنیا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ قریب کا آسمان ہے۔ اس تمام آسمان پیدا کیے گئے ہیں دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تمام آسمانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کا نظام چلے۔ یہ آسمان کیا ہے؟ قریب ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، کوئی دوربین وغیرہ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، سارے آسمان ہیں۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا کا معنی ہے قریب تر۔ اب یہ دنیا بھی کیا ہے؟ ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے اس کا نام دنیا رکھا گیا ہے۔ دنا یدنو دنون، یہ معنی ہی آتا ہے کسی چیز کے قریب ہونے کے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں ہے کہ ایک آدمی آیا تو اس نے اپنے گھٹنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب کیے، تو وہاں پر بھی دنون کا لفظ ہے، دنا، وہ قریب ہوا۔ تو فرمایا انا زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمان کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ بزینۃ الکواکب، تاروں کی خوبصورتی کے ساتھ۔ یا آپ رات کو آسمان کو دیکھتے ہیں، اتنا خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے، وجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تاروں کی روشنی اور خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، سجایا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس آسمان کی ہر ایک شیطان مردود سے، یعنی نہیں داخل ہو سکتے۔ ادھر 14ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، نہ فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ادھر آگے چل کر پڑھیں گے۔ ادھر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے پیچھے کیا؟ شہاب ثاقب کو لگایا جاتا ہے، تارے کو جو چل کر ان کو جلا دیتا ہے۔ فرمایا لا یسمعون، یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ نہیں سن سکتے الی الملأ الاعلی، ای کلام الملائکۃ، یعنی فرشتوں کا جو کلام ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یعنی وہ آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں نا، جو دنیا کے کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، ان کی باتوں کو یہ شیاطین نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، مارے جاتے ہیں یہ ہر طرف سے، جب یہ جاتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، دُحُورًا، ددکارے جاتے ہیں اور ہانکے جاتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہوتا ہے۔
اب اسے سمجھنے کے لیے وہ اشارتاً بتا رہا ہوں، تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ یہ شیاطین کی لڑی چلتی ہے آسمانوں تک، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ سب سے اوپر والا ایک بات سن لیتا ہے، سننے کے بعد اس کے پیچھے وہ تارا لگتا ہے۔ اگر یہ تارے سے بچ گیا، نیچے آ کر کاہن، یعنی یہ جو ہندوؤں کے کاہن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کان کے اندر آ کر بتا دیتا ہے کہ فلاں وقت کے اندر فلاں آدمی کے ساتھ فلاں حادثہ ہوگا، یہ ایک بات ادھر آ کر بتا دیتا ہے۔ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان کی جو اوپر اللہ نے سیکورٹی لگائی ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، یہ بات کو جلدی جلدی لے نہیں سکتے۔ جب کبھی ایک بات کو لے بھی لیتے ہیں تو تارا پیچھے سے آ کر لگ جاتا ہے، بچ جائیں تو ایک بات آگے نیچے بتا دیتے ہیں کسی کاہن کو۔ تو وہ کاہن کیا کرتے ہیں، کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ فلاں وقت میں یہ حادثہ ہوگا۔ ایک بات سچی جب بتاتا ہے، اس کے بعد جتنے جھوٹ بولتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اسے سچ ہی سمجھتا ہے۔ اس چیز کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اس تذکرے کے لانے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کاہن ہیں، کہ یہ ہمیں پہلے کی خبریں بھی دے رہے ہیں اور آنے کی خبریں بھی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خبریں قرآن دے رہا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کاہن ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا من خطف الخطفۃ، ہاں مگر کچھ بات کو یہ اچک لیتے ہیں، فاتبعہ شہاب ثاقب، پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگایا جاتا ہے جو آ کر انہیں جلا دیتا ہے۔ اب سوال ہے، فاستفتہم، آپ ان سے سوال کیجئے، اہم اشد خلقا، کیا ان کو بنانا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا ان چیزوں کو جن کو ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم یہ کچھ چیزیں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں، مشارق اور اسی طریقے سے آسمان دنیا کے اوپر، یعنی قریب کے آسمان کے اوپر تاروں کے ساتھ زینت، اور آسمان کے اندر اتنی زیادہ حفاظت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اب اللہ سوال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اے انسان تجھے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ اب اللہ فرماتے ہیں تجھے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، انا خلقناہم، بے شک ہم نے تجھے پیدا کیا، من طین لازب، گارے کے ساتھ۔ اس گارے کے ساتھ تیری پیدائش ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، گارے کے ساتھ تمام انسانوں کی پیدائش نہیں، وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، لیکن ضمناً اگر دیکھا جائے تو ہم سارے کے سارے انسان کس سے، مٹی سے ہی پیدا ہیں۔ کیوں؟ منی جو انسان کی بنتی ہے وہ غذائیت سے بنتی ہے، اور ہماری ساری کی ساری غذائیت وہ زمین سے اگتی ہے، تو پھر مٹی کی پیدائش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت، اے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ، آپ ان کی تکذیب کے اوپر تعجب کرتے ہیں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ کریں، وَيَسْخَرُونَ، حال یہ کہ یہ تو آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ تو فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا يذكرون، اس نصیحت کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب دکھاتے ہیں انہیں کوئی نشانی، يَسْتَسْخِرُونَ، تو اس نشانی کا یہ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ محمد مگر واضح طور پر جادو دکھلا رہا ہے۔ اذا متنا، سوال کرتے ہیں کیا ہم مر گئے، وکننا ترابا، اور مٹی مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی مٹی ہو گئیں، ائنا لمبعوثون، کیا انہیں اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں، دوسری جگہ پر اس کا جواب ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم هو الذی انشأکم اول مرہ، کہ تمہارا پیدا کرنا دوبارہ کون سا مشکل ہے، تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ اس مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے بھی نہ۔ لفظی ترجمہ، والصافات صفا، قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، فزاجرات زجرا، اور ڈانٹنے اور ہانپنے والے فرشتوں کی۔ اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہاڑوں کی اوپر جن کی ذمہ داری ہے ان فرشتوں کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور تلاوت کرنے والے فرشتوں کی جو نصیحت کی تلاوت کرتے ہیں،
کس چیز کی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، معبود ایک ہے، رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق، وہ تمہارا پروردگار آسمانوں کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے زمینوں کا بھی، اور وہ مشارق کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے قریب کے آسمان کو زینت بخشی، بزینت الکواکب کے تاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، ان کی حفاظت کی ہر قسم کے شیطان مردود سے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ نہیں سن سکتے ملأ اعلی کی باتیں، ویقذفون من کل جانب، مارے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحورا دتکارے جاتے ہیں، لہم عذاب واصب، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، الا من خطف الخطفۃ، مگر وہ جو کچھ اچک لیں باتوں کو، فاتبعوا شہاب ثاقب، تو ان کے پیچھے تارا لگا دیا جاتا ہے، فاستفتہم، آپ ان سے سوال کیجیے، اہم اشد خلقا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے، ام من خلقنا، یا ان چیزوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل اور سخت ہے جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، انسانوں کی ہم نے پیدائش کی مٹی کے ساتھ، گارے کے ساتھ، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں محمد رسول اللہ، ان کی تکذیب کا نہ کریے، کیوں؟ ویسخرون، یہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، نصیحت قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب دکھاتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون، مذاق اڑاتے ہیں، وقالوا، کہتے ہیں، ان ھذا، صرف اور صرف، الا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے، اذا متنا، کیا ہم جب مر جائیں گے، وکننا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔